اگلے روز صبح صبح بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کئی مرتبہ تھانے سے نکلنے کا ارادہ کیا لیکن اپنے عزائم کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بارش نے وقفہ نہ دیا۔ یہ خلاف توقع بارش تھی اور بعد از دوپہر تک خوب دل کھول کر برستی رہی۔ لگ بھگ 2 بجے دوپہر بارش تھمی اور میں نے خدیجہ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ ایک اور رکاوٹ آن کھڑی ہوئی۔ اس بے موسم کی دھواں دار بارش نے اچھی خاصی تباہ کاری مچا دی تھی۔ گاؤں کی نزدیکی سڑک پر کوئی مسافر بردار گاڑی الٹ گئی اور مجھے فوری طور پر موقع کی کارروائی کے لیے وہاں جانا پڑ گیا۔ اس حادثے میں متعدد زخمیوں کے علاوہ 2 افراد کی ہلاکت بھی عمل میں آئی۔ ان 2 مسافر افراد میں ایک 8 سال کا بچہ بھی تھا جن کا باقی حصہ وہاں سڑک پر گزر گیا اور مغرب سے تھوڑا پہلے میں اس ہنگامی کارروائی سے فارغ ہوا۔ خدیجہ کا گھر اس سڑک اور تھانے کے درمیان واقع تھا، لہٰذا میں واپسی میں اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کے بارے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے اسے اس کے شوہر کے سلسلے میں جاری اب تک کی کارروائی کے بارے میں تفصیلاً بتایا اور آخر میں پوچھ لیا، میں نے سنا ہے کل تمہارا بڑا دیور فیاض یہاں آیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ خاصی بدتمیزی کی ہے۔ یہ سب لوگ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آتے ہیں۔ روحان سی ہو گئی، مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ میں نے کہا، یہاں تک میں نے سنا ہے فیاض ممتاز سے خاصا مختلف ہے، اس کے ساتھ تم لوگوں کی کوئی ناراضگی وغیرہ بھی نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں تھانے صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ یہ سچ ہے کہ مجھے فیاض بھائی سے کوئی بڑی شکایت نہیں، لیکن کل ممتاز کے ساتھ انہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرا دماغ خراب ہو گیا اور میں نے انہیں بھی الٹی سیدھی سنا دی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ ممتاز انہیں سکھا پڑھا کر میرے پاس لایا ہوگا۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی شدید نفرت ہے اور اسی کو دیکھ کر میں نے فیاض کے ساتھ بھی بدسلوکی کر ڈالی۔ بعد میں مجھے اپنے رویے پر افسوس بھی ہوا۔ کیا فیاض کے ساتھ ممتاز بھی یہاں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، یہ بات ممتاز نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ میں نے خدیجہ وغیرہ سے ممتاز وغیرہ کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا ورنہ وہ خواہ بھڑک اٹھتی۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، بہرحال تم نے فیاض کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ وہ شام ہونے سے پہلے کا وقت تھا اور فضا میں اتنی روشنی باقی تھی کہ میں گھوم پھر کر خدیجہ کے گھر کو دیکھ سکتا تھا۔ میں فوری طور پر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خدیجہ میرے اس رویے سے خاصی الجھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ میں پراسرار انداز میں اس کے گھر کی تلاشی کیوں لے رہا ہوں اور میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ ضروری کارروائی ہے، اسے اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ تمام کمروں کے علاوہ میں نے گھر کے صحن کا بھی بغور جائزہ لے ڈالا لیکن مجھے وہاں سے کوئی بھی ایسا سراغ نہ مل سکا جس سے اس بات کی طرف شک جاتا کہ امتیاز شیخ کی پراسرار میں کسی بھی حوالے سے خدیجہ کا ہاتھ ہو۔ میں نے بوقت رخصت اسے تسلی دی، تم فکر نہ کرو خدیجہ، میں بہت جلد تمہارے شوہر کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ذرا طوطی پہلوان میرے ہاتھ آ جائے پھر یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی۔ خدیجہ کا اکلوتا بیٹا الطاف اس وقت اس کمرے کے سامنے کھڑا تھا جس کے اندر وہ سفید گھوڑا رہتا تھا، جو اپنے مالک کے بغیر ہی زخمی حالت میں گھر پہنچا تھا۔ موسم کی خرابی اور زخمی حالت کے پیش نظر اسے کمرے ہی میں رکھا گیا تھا۔ مجھے اس کی خیریت بھی دریافت کرنا تھی، اس لیے ادھر چلا گیا۔ سب سے پہلے میں نے الطاف کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ وہ لگ بھگ 10 سال کا ایک دان 5 سال لڑکا تھا۔ اس عمر میں شعور قدرے پختہ ہو چکا ہوتا ہے اور انسان اپنے حالات کو اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زندگی کے بعض اہم اور حساس معاملات میں اپنے دلی جذبات کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ الطاف اپنے والد کی پراسرار گمشدگی کا بخوبی اندازہ لگا چکا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر مجھے غم و اندوہ کے گہرے بادل دکھائی دیے۔ میں نے اسے پیار کیا اور تھوڑی دیر تک تسلی تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ وہ خاموش کھڑا میری باتیں سنتا رہا، پھر چپکے سے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کی خاموشی اور اداسی برمحل تھی۔ میں جس دوران الطاف کو پچکار رہا تھا، میں نے کمرے کے اندر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز 2 مرتبہ سنی تھی۔ گھوڑے کی زبان تو کوئی گھوڑا ہی سمجھ سکتا ہے،
لیکن ان لمحات میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ تقاضا کر رہا ہے الطاف کی طرح میں اسے بھی پیار کروں۔ یہ میرا ایک وقتی احساس تھا جسے میں کوئی نام دینے سے قاصر ہوں۔ میں کمرے کے اندر پہنچا تو وہ خاصا خوشی سے ہنہنایا۔ انسان کا ذہن جس سمت میں سوچ رہا ہوتا ہے وہ ہر ضروری اور غیر ضروری بات کو بھی اس سے منسوب کر لیتا ہے۔ مجھے بھی یہی محسوس ہوا جیسے میری آمد پر اس نے خوشی کا اظہار کیا ہو۔ میں نے اس کی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے پوچھا، کیسے ہو شہزادے؟ جواب میں وہ ایک مرتبہ پھر ہنہنایا۔ میں یہی سمجھا وہ مجھے اپنی خیریت سے آگاہ کر رہا ہے۔ میں نے اسے دروازے کے قریب لا کر اس کی گھائل ٹانگوں کا جائزہ لیا۔ ڈنگر ڈاکٹر ظہوری بڑی توجہ سے اس کا علاج کر رہا تھا۔ اس نے دروازے تک مختصر سے سفر کے دوران تکلیف تو محسوس کی، لیکن میں نے دیکھا وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ میں نے اس گھوڑے سے دوبارہ آ کر اسے دیکھنے کا وعدہ کیا اور خدیجہ کے گھر سے نکل آیا۔ راستے میں ممتاز شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے یہی ظاہر کیا ہم اتفاق سے ملے ہیں، لیکن میں نے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ ہمارا ملنا اتفاقاً نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میری ٹو میں ادھر میں گھوم رہا ہو۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس سے دریافت کیا، تم ابھی تک گھر نہیں گئے؟ میں گھر ہی سے آ رہا ہوں جناب، گڑبڑا گیا۔ ادھر فیق کے موچی سے ایک کام تھا، اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو گھر نہیں ملا، واپس جا رہا تھا تو آپ پر نظر پڑ گئی۔ یقیناً آپ خدیجہ بھابی کی طرف سے آ رہے ہیں، وہاں کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے بڑی چالاکی سے سوالات کے رخ کو اپنی جانب سے پھیر کر میری طرف کرنے کی کوشش کی تو میں چند لمحے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے گھورتا رہا، پھر گمبھیر لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار میں ہوں یا تم؟ ظاہر ہے جی، تھانے دار تو آپ ہی ہیں جناب۔ پھر اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ وہ ایسی معصومیت سے پوچھنے لگا جیسے میری بات نہ سمجھ سکا ہو۔ میں نے ڈانٹ سے مشابہ لہجے میں کہا، صرف میرے سوالات کو غور سے سنو اور سوچ سمجھ کر ان کا جواب دو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ الجھ گیا۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے جناب؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کسی حقیقت کو ادھورا بیان کرنا بھی ایک قسم کی دروغ گوئی ہی ہوتی ہے۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ فیاض شیخ کے ساتھ تم بھی خدیجہ کے گھر گئے تھے؟ وہ جذبت ہو کر رہ گیا، پھر معذرت خواہانہ لہجے میں بولا، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا جناب۔ خدیجہ نے تمہاری ہی وجہ سے فیاض کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ میں نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، اگر اسے تمہاری شکل نظر نہ آتی تو وہ اپنے دیور فیاض کو دروازے پر سے نہ لوٹاتی۔ فیاض کے لیے اس کے دل میں مخالفانہ جذبات نہیں ہیں۔ وہ یہی سمجھی کہ تم فیاض کو کوئی الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر وہاں لائے ہو۔ خدیجہ میرے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہتی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، فیاض کے ساتھ اگر وہ مجھے بھی گھر میں بٹھا لیتی تو اس کا کون سا نقصان ہو جاتا؟ میں بھی تو فیاض کی طرح اس کا دیور ہوں۔ بھائی صاحب کے گھر پر ہم دونوں کا ایک ہی جیسا حق ہے، یہ تمہارا خیال ہے اور میں اس سلسلے میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال خدیجہ ایسا نہیں سمجھتی اور میری معلومات کے مطابق امتیاز شیخ بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں دیتا رہا جو فیاض شیخ کو حاصل ہے۔ یہی تو مصیبت ہے جناب، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو مجھ سے ایسی کون سی دشمنی ہے۔ دوستی اور دشمنی کا حساب کتاب تم بعد میں کرتے رہنا، میں نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ تمہیں میں یہی تاکید کروں گا کہ خدیجہ کے ٹو میں رہنا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہارے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے مجبور ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں آپ کے اس حکم کو یاد رکھوں گا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت اس سے پوچھ لیا، کیا فیاض شیخ اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہے؟ فیاض شیخ امتیاز شیخ کا بھائی تھا اور میری معلومات کے مطابق ان دونوں کے درمیان ناخوشگوار تعلقات بھی نہیں تھے۔ وہ اگر بھائی کی گمشدگی کا سن کر نظام پورہ سے کلا لچمن سنگھ آ ہی گیا تھا تو اس سے مل لینا ضروری تھا۔ ممکن ہے امتیاز کی باز یابی کے ذیل میں اس سے کوئی اشارہ مل جاتا۔ ممتاز شیخ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، بھائی فیاض تو واپس چلا گیا ہے۔ وہ کب گیا ہے؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جب میں تھانے سے گھر پہنچا تو وہ جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ممتاز نے بتایا۔ خدیجہ کے رویے نے اسے ایسا دل برداشتہ کیا کہ اس نے واپس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی اسے روانہ کر کے آیا ہوں۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب فیاض شیخ سے ملاقات کی ایک ہی صورت تھی کہ یا تو میں اسے یہاں قلعہ لچمن سنگھ طلب کر لیتا یا پھر اس کے پاس نظام پورا چلا جاتا، اور یہ دونوں کام یا دونوں میں سے کوئی ایک کل صبح ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے ممتاز شیخ کو کچھ اور ہدایات دی اور واپس تھانے آ گیا۔
میں امید کر رہا تھا کہ اس روز منڈی بلال گنج کی طرف سے کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی، لیکن میری یہ توقع پوری نہ ہو سکی۔ ایک تو بارش نے بھی اس دن کی کارکردگی کو خاصا متاثر کیا تھا۔ البتہ اگلے روز دوپہر کے وقت وہ پولیس ٹیم واپس آ گئی جس سے میں نے طوطی پہلوان کی گرفتاری کے لیے منڈی بلال گنج روانہ کیا تھا۔ اس روز مارچ کی غالباً 26 تاریخ تھی۔ امتیاز شیخ کی گمشدگی کی رپورٹ 24 مارچ کی صبح خدیجہ نے درج کروائی تھی۔ امتیاز گزشتہ روز یعنی 23 مارچ کی شام سے غائب تھا۔ پولیس ٹیم کے ساتھ سودی شاہ بھی آیا تھا، اور سب سے زیادہ خوشخبری کی بات یہ تھی کہ وہ پارٹی طوطی پہلوان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ بدبخت آج صبح ہی وزیر نگر سے واپس لوٹا تھا، اس لیے ایک دن کی تاخیر ہو گئی۔ میں نے اس حوالدار کو اپنے کمرے میں بلا لیا جو طوطی پہلوان کو گرفتار کر کے یہاں تک لایا تھا۔ اس نے میرے پاس آ کر بڑے جوشیلے انداز میں اطلاع دی، ملک صاحب آپ کا مطلوبہ مجرم حاضر ہے۔ میں نے اس کارنامے پر اس کی کارکردگی کو مناسب الفاظ میں سراہا اور اس سلسلے میں اہم سوالات کرنے کے بعد پوچھا، وہ کنٹوٹا بدماش گمشدہ امتیاز شیخ کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ وہ اس سلسلے میں کوئی بھی بات قبول کرنے کو تیار نہیں، حوالدار نے جواب دیا۔ طوطی منڈی بلال گنج کا ایک دہشت نشان مجرم ہے جناب، اس کی گرفتاری کے لیے ہمیں خاصی دقت اٹھانا پڑی ہے۔ اگر سودی شاہ کا تعاون حاصل نہ ہوتا تو یہ بندہ تو ہاتھ سے پھسلا جا رہا تھا۔ اس دم کٹے بدماش کی دہشت کا ایک گراف میں خود چیک کروں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جناب سودی شاہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہے، حوالدار نے بتایا۔ اس سے میں بعد میں ملاقات کرتا ہوں، تم پہلے طوطی پہلوان کو اندر لاؤ۔ اوکے سر۔ حوالدار مجھے سلیوٹ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مذکورہ مجرم بشارت عرف طوطی پہلوان میرے کمرے میں حاضر تھا۔ حوالدار نے اسے میری میز کے ادھر لاک کر کھڑا کر دیا اور خود تن کر اس کے قریب ہی جم گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میری جانب سے اشارہ پاتے ہی وہ بس شروع ہو جائے گا۔ میں تنقیدی نظر سے طوطی پہلوان کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا نام طوطی پہلوان کچھ غلط نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کی ناک کسی طوطے کی مانند ہی ایک خاص زاویے میں جھکی ہوئی تھی، بدن کثرتی اور قدرے پھیلا ہوا۔ یہ اس بے اتنائی کا نتیجہ تھا جو کافی عرصے سے اکھاڑے کی جانب سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ بنا بنایا ایک بدماش تھا۔ اگر کسی کو اس کے کرتوت معلوم نہ بھی ہوتے تو وہ اس کی صورت دیکھتے ہی جان جاتا۔ طوطی معاشرے کے معزز طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ میں نے کھنکھا کر گلا صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے طوطی تم بڑی اڑی کر رہے ہو، کیا کافی دنوں تک ہماری میزبانی کا لطف اٹھانے کا ارادہ ہے؟ جب مجھ پر خام خواہ کے الزامات عائد کیے جائیں گے تو میں تائید کیسے کروں گا جناب؟ وہ قدرے برہمی سے بولا۔ آپ کے بندے میرے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں جناب تھانے دار صاحب۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم اپنے ڈیرے پر جوئے کا اڈا چلاتے ہو؟ میں تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہاں شراب و شباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، وہ دوسری بات ہے جناب، وہ کمال رٹائی سے بولا۔ لیکن آپ کے حوالدار صاحب تو مجھ پر کوئی اور ہی سنگین الزام لگا رہے ہیں، جبکہ میرا امتیاز شیخ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا تم جسے دوسری بات گردان رہے ہو وہ بھی کچھ کم سنگین نہیں ہے۔ تم میرے تھانے کی حدود میں جس نوعیت کا کاروبار جمائے بیٹھے ہو، میں اس سلسلے میں تمہیں لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا سکتا ہوں۔ یہ نہ بھولو کہ میرے پاس تمہارے جرائم کے بڑے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ اس نے بے چین نگاہ سے مجھے دیکھا۔ ثبوت والی بات نے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ وہ میرے مطلب کی تہہ تک پہنچ گیا ہوگا، یہ ممکن نہیں تھا۔ شوکت علی اور منظورے کی گرفتاری اس سے پوشیدہ رہی ہو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھا دیا۔ طوطی تم جس دعوے کو بے بنیاد اور غلط الزام کہہ رہے ہو اس بارے میں بھی میں نے بڑی گہری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تمہاری جان بڑے بھیانک شکنجے میں آ چکی ہے۔ تم یہ کہہ کر نہیں چھوڑ سکتے کہ امتیاز شیخ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، کیا سمجھے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے تھوڑی دیر تک مجھے تکتا رہا، پھر احتجاجی لہجے میں بولا، جناب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ امتیاز شیخ کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ چلو شکر ہے کہ تم نے امتیاز شیخ سے شناسائی کا تو اقرار کر لیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا۔ اس کی گمشدگی میں شامل تمہارے
ہاتھ کو میں خود ہتھکڑی پہنا دوں گا۔ جناب یہ شناسائی بھی بس لمحاتی سی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ میں نے بدستور سخت لہجے میں کہا، تمہارا مطلب ہے اس روز سودی شاہ کی آڑت کی دکان پر تم پہلی مرتبہ امتیاز شیخ سے ملے تھے؟ بالکل بالکل، وہ جلدی سے بولا۔ اب آپ نے کی ہے میرے دل کی بات، صرف دل کی ہی نہیں، تمہارے پھیپھڑے اور گردے کی بات کر سکتا ہوں طوطی پہلوان، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے میرے سوالات کے معقول جواب نہیں دیے تو میں تمہاری طوطے جیسی ناک کو کاٹ کر تمہارے چہرے پر ہد ہد کی ناک چپکا دوں گا، پھر سب تمہیں ہد ہد پہلوان کہیں گے، بعض تو تمہیں بھی ہد ہد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم نے اپنی بدماشی اور گنڈا گردی سے پورے علاقے میں ایک دہشت سی بٹھا رکھی ہے۔ سوچو، جب تمہیں منڈی بلال گنج کا بچہ ہد ہد بی بی کہہ کر چھیڑے گا تو تمہاری کیا عزت و توقیر رہ جائے گی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا، تاہم وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا میری باتیں اس کے مزاج اور موڈ کا سوا ستیہ ناس مار رہی تھی۔ اس کا اندرون تہ والا ہو رہا تھا، لیکن مجبوری نے اس کے لبوں پر آہنی کفل ڈال دیے تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح مجھے اپنی دہشت سے ڈرا سکتا تھا اور نہ ہی سنگین نتائج کی دھمکی دے کر کوئی خاص رعایت حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم اسی روز بقول تمہارے پہلی مرتبہ امتیاز شیخ سے ملے تھے، پھر وہاں سودی شاہ کی دکان پر یوں گل مل کر اس سے باتیں کیوں کر رہے تھے جیسے تم صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اب آپ سے کیا پردہ۔ اتنا کہہ کر وہ معنی خیز انداز میں خاموش ہوا تو میں انتظار کرنے لگا، وہ کسی سربستہ راز سے پردہ اٹھانے والا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، جب تک اس دنیا میں بے وقوف لوگ موجود ہیں، عقل مند اور تیز آدمی بھوکا نہیں مار سکتا۔ میں نے ابھی اپنے طریقہ کار کا ذکر کیا ہے نا، تو جناب میں بھی امتیاز شیخ جیسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر شکار کرتا ہوں۔ ایسے احمق افراد کی مجھے ہمیشہ تلاش رہتی ہے، میں انہیں اپنے شیشے میں اتارنے کے لیے 101 گر جانتا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا وہ کوئی انکشاف کرنے جا رہا تھا، اس لیے خاموش نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے سودی شاہ کی دکان پر مختصر سی ملاقات میں یہ اندازہ لگا لیا کہ امتیاز کو چکر دیا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کچھ رقم بھی ہے۔ میں نے بہلا پھسلا کر اسے جوئے کے لیے راضی کر لیا، پھر میں اسے اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا اور اس کی جیب خالی کر دی۔ کیا وہ راضی خوشی اتنی بڑی رقم ہار گیا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب راضی خوشی تو کوئی ایک ڈھیلا بھی نہیں ہارتا، وہ بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے پہلے 1-2 داؤ میں امتیاز کو جیتنے کا موقع دیا، اس سے اس کا حوصلہ کھل گیا، ہر جوئے کے اڈے والا یہی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے موندنا شروع کر دیا، مجھے امید نہیں تھی کہ اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہوگی۔ جب وہ مسلسل ہارنے لگا تو جیت کی توقع میں بڑے بڑے داؤ لگانے لگا۔ اس طرح میں نے اس کی جمع پونجی کے ساتھ ہی وہ رقم بھی جیت لی جو شروع میں ہاری تھی۔ میں نے افسوسناک انداز میں اس شاطر شخص کی طرف دیکھا۔ تم نے 3000 روپے پر ہاتھ صاف کر لیا اور وہ خاموشی سے لٹ گیا۔ جناب اس قسم کے کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، طوطی پہلوان رازدارانہ انداز میں بولا، پھر اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی پیشکش بھی شامل ہو گئی۔ تھانے صاحب، اگر آپ مجھے اس جھمیلے سے آزاد کر دیں تو میں 3000 روپے کی وہ رقم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس دیدہ دلیری سے تم مجھے رشوت پیش کر رہے ہو؟ مجھے غصہ آ گیا۔ اگر آپ اسے تحفہ یا نذرانہ سمجھ لیں تو بات بن جائے گی۔ وہ بڑے بھونڈے انداز میں مسکرایا، ملک صاحب آپ مجھے خاصے سخت آدمی لگتے ہیں، آپ سے پہلے اس تھانے میں جو تھانے دار تعینات تھا اس سے تو میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ اس کی باتیں تیش دلانے لگی، لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور اسے گھستے ہوئے کہا، تم اسے نذرانہ کہو یا تحفہ، میں 3000 کی رقم تم سے ضرور لوں گا، اپنے لیے نہیں بلکہ امتیاز کی بیوی اور بچے کے لیے۔ اس رقم پر صرف اور صرف انہی کا حق ہے۔ ایک لمحے کو میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، فی الحال تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ امتیاز شیخ کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ بڑی بڑی قسمیں کھانے لگا اور بولا، میں اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ میرے ڈیرے سے صحیح سلامت رخصت ہوا تھا اور اس کے پیچھے ہی تم بھی رخصت ہو گئے۔
میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور تمہاری واپسی لگ بھگ 2 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ ڈیرے پار اپنے غیاب کے بارے میں مختلف تعویلیں دینے لگا۔ جب اس کی باتوں سے میری تسلی نہ ہوئی تو میں نے اسے حوالدار کے حوالے کر دیا۔ تم اس پر کچھ کام کرو، میں رات کو اس سے دوبارہ ملاقات کروں گا۔ حوالدار کے چہرے پر خوشی چمک اٹھی۔ وہ کشاں طوطی پہلوان کو میرے کمرے سے لے کر حوالات کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اس کے حسب منشا طوطی پہلوان کی صورت میں اسے ایک عظیم تحفے سے نواز دیا تھا۔ وہ دن اور اس سے اگلا دن بھی کسی کامیابی کے بغیر ہی گزر گیا۔ ہم نے طوطی پہلوان پر مروجہ طور طریقے آزما کر دیکھ لیے تھے، لیکن اس نے امتیاز کی گمشدگی کے سلسلے میں کوئی قراری بیان نہ دیا۔ صورتحال نے مجھے الجھا کر رکھ دیا۔ میں تھانے سے اٹھا تو امتیاز شیخ کے بارے ہی میں سوچ رہا تھا، اور نیند کی آغوش تک پہنچتے پہنچتے یہ پریشان کن سوچ میرے ذہن سے چپکی رہی۔ آئندہ روز جب میں بیدار ہوا تو صبح کے آغاز کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا چمکا۔ اس آئیڈیا کے بارے میں نے باقاعدہ سوچا نہیں تھا، بس خود بخود ہی یہ خیال چپکے سے ذہن میں ابھر آیا تھا۔ بعد ازاں اس خیال پر عمل کرنا بہت سود مند ثابت ہوا۔ میں نے کسی سینئر افسر سے یہ کہاوت سنی تھی کہ چوری شدہ چیز جب کسی بھی طور پر برآمد نہ ہو رہی ہو تو خود کو اس شے کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میرے اس سینئر نے ایک گھوڑے کی مثال بھی دی تھی۔ کسی کا ایک گھوڑا چوری ہو گیا تھا اور کسی بھی طرح اس گھوڑے کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اس نے خود کو گھوڑا تصور کر لیا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر اس کے ساتھ گھوڑے والی سچویشن پیش آ جائے تو وہ کہاں جائے گا۔ اس کوشش میں اسے کامیابی حاصل ہوئی اور وہ گھوڑا بن کر آخر کار گھوڑے تک پہنچ گیا۔ جس کیس نے میرا دماغ گھما رکھا تھا اس میں کوئی گھوڑا تو گم نہیں ہوا تھا، بلکہ گھوڑے کا مالک پچھلے 5-6 روز سے غائب تھا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر اس آئیڈیا میں تھوڑا ترمیم و اضافہ کیا اور میں تیار ہو کر خدیجہ بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ ASI مراد بھی میرے ہمراہ تھا اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں گئے تھے۔ خدیجہ نے حسب حال ہمارا استقبال کیا۔ میں اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جس کے اندر امتیاز شیخ کا سفید گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی گھوڑا بڑے والہانہ انداز میں ہنہنانے لگا۔ اس کے زخم بڑی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ ASI نے میرے کان میں سرگوشی کی، ملک صاحب یہ گھوڑا تو آپ کو پہچاننے لگا ہے۔ میں مراد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے گھوڑے کی سمت بڑھا۔ وہ بھی میری طرف لپکا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کمرے سے باہر نکلنا چاہتا ہو۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو جوان، میں تمہاری رسی کھول رہا ہوں، تم میری رہنمائی کرو گے۔ یہ تمہارا مالک امتیاز کس جگہ تم سے بچھڑا تھا؟ وہ شانت ہو کر اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ انسانی زبان کو سمجھ رہا ہو، لیکن اس کے رویے اور رد عمل سے یہی بات ظاہر ہوتی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا اسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شاید ہمارے درمیان کوئی روحانی رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ ASI کو میں اپنے منصوبے سے آگاہ کر چکا تھا۔ خدیجہ کو بھی میں نے مختصر الفاظ میں اپنے پروگرام سے متعلق بتایا اور سفید گھوڑے کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی۔ وہ بڑی آسانی سے میری بات سمجھ گئی اور بولی، جناب یہ کام تو آپ کو پہلی فرصت میں کرنا چاہیے۔ خدیجہ کی طرف سے اجازت ملتے ہی ہم اس گھنے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے جو فرید آباد اور موزہ قلعہ لچھمن سنگھ کے درمیان پایا جاتا تھا۔ میں اور ASI اپنے گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ سفید گھوڑا بغیر کسی سوار کے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب تک ہم آبادی کے اندر رہے میں نے امتیاز کے گھوڑے کی لگام تھامے رکھی۔ جنگل کی جانب جانے والے راستے پر چھوڑتے ہی میں نے اس کی لگام چھوڑ دی اور بڑے دلار سے کہا، یہاں سے تمہارا کام شروع ہوتا ہے شہزادے، تم آگے آگے چلو گے اور سیدھے وہاں پہنچو گے جہاں تمہارے مالک امتیاز شیخ کو کوئی حادثہ پیش آیا تھا۔ اس بے زبان نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، ہنہنا کر حکم کی تعمیل کا یقین دلایا اور خاموشی سے ایک جانب بڑھ گیا۔ ASI نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب میں نے ایسا فرما بردار گھوڑا پہلے کہیں نہیں دیکھا، میں بھی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اس کی پر اعتماد چال سے ظاہر ہوتا ہے، یہ ہمیں کسی منزل پر پہنچا کر ہی دم لے گا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ میں نے کہا، ہمیں پہلے اس گھوڑے سے مدد لینے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے پوچھا، مراد قدرت کا کوئی کام خالی از مصلحت نہیں ہوتا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بھی تو دیکھو، یہ بے زبان پہلے چلنے کے قابل ہی کہاں تھا، اب یوں محسوس ہو رہا ہے ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرا یہ یقین عملی صورت اختیار کر کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس گھوڑے نے ہمیں نہر کے کنارے پہنچا
पहुंचाया और थोड़ा आगे नहर के साथ साथ जाते हुए एक घड़े के पास जाकर रुक गया। हम अपने घोड़ों से नीचे उतर आए। ASI ने कहा, मलक साहब, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। घोड़ा बार बार उस घड़े की जानिब मुंह करके मखसूस अंदाज में नहा रहा था। मज़कूरा घड़े में बारिश का पानी भरा हुआ था। मेरे लिए घोड़े का बस इतना सा इशारा ही काफी था। उसके बाद मुझे अपनी अकल और इख्तियार के घोड़े दौड़ाना थे और मैंने ऐसा ही किया। मैंने फौरी तौर पर ASI को थाने भेजकर अमले के चंद अफराद को वहां बुला लिया। फिर दोपहर तक उस घड़े का पानी बाहर निकालने के बाद नीचे से इम्तियाज शेख की लाश को बरामद कर लिया गया। उसके जिस्म पर मुतअद्दिद जख्मों के आसार मिले। गालिबन ये तेज धार कुल्हाड़ियों के जख्म थे जो बड़ी बेदर्दी से उसे लगाए गए थे। इम्तियाज शेख के लिबास से उलझी हुई सोने की एक जंजीर भी घड़े में से बरामद हुई। मैंने वो जंजीर खदीजा बेगम को दिखाई तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो जंजीर इम्तियाज की नहीं थी। बाद अज़ां मैंने तलाई जंजीर की तलाश और खोज जारी रखी। बिलाखिर उसके मालिक तक पहुंचने में कामयाब हो गया। ये काम करने में मुझे 4-5 रोज लग गए थे। इस दौरान इम्तियाज शेख को सुपुर्द खाक किया जा चुका था। उस तलाई जंजीर का मालिक कोई और नहीं बल्कि मकतूल का छोटा भाई मुमताज शेख था। मैंने उसे गिरफ्तार करके तफ्तीश की चक्की में पीस डाला। बिलाखिर उसे इकबाल जुर्म करते ही बनी। उसने बताया कि उसे किसी तरह 3000 की रकम के बारे में सुन-गिन मिल गई थी। वो भाई और भाभी के रवैये पर सख्त बरगुश्ता था। उसने बीच जंगल के इम्तियाज शेख को लूटना चाहा। इस कार्रवाई के लिए उसने अपने 2 साथियों का इंतजाम भी किया था। इन तीनों ने नकाब लगा रखे थे। वो दोनों साथी पेश थे, जबकि मुमताज थोड़ा पीछे रहकर उनकी रहनुमाई कर रहा था। इम्तियाज के पास से जब कोई रकम बरामद न हुई तो उन्होंने नाकाम होकर दरिंदगी का मुजाहरा किया और कुल्हाड़ियों के वार करके उसे जान से मार डाला। उस जालमाना कार्रवाई में इम्तियाज का घोड़ा भी शदीद जख्मी होकर वहां से भाग गया और यही घोड़ा बाद में मुमताज की गिरफ्तारी का सबब बन गया। मैंने मुमताज की निशानदही पर उसके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार करके बड़ा ठीक ठाक फिट कर दिया। वो अदालत से सजा पाकर जेल की दीवारों के पीछे चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो।